محترم سامعین کرام و معزز حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورہ توبہ آیت نمبر 24 کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، کہ وہ مکان، وہ گھر جہاں تم رہتے ہو، اگر یہ چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں، زیادہ پسندیدہ ہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی، تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ تو محترم سامعین کرام، آیت کے مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع ہے وطن سے محبت کی شرعی حیثیت۔ محترم سامعین، اسلام ایک عالمگیر دین ہے اور مذہب ہے، یعنی قیامت تک کے لیے اور سارے جہاں کے لوگوں کے لیے اس میں حل موجود ہے، یعنی قیامت تک کے جتنے بھی مسائل واقعات پیش آنے والے ہیں، ان تمام مسائل کا حل اس اسلام کے اندر موجود ہے۔ یہ ہے اسلام کے عالمگیر ہونے کا تعلق اور اس کا مطلب۔ تو انہی مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ وطن اور اہل وطن سے محبت، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اور یہ ابھی جیسا کہ کل گزرا ہے 15 اگست، یہ ابھی موضوع حالت حاضرہ کے لحاظ سے بہت ہی اہم ہے، اس لیے کہ ہم ایسے پرفتن دور میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جہاں مسلمانوں کی تعداد غیر مسلمین کی تعداد کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے، اور جہاں مسلمانوں کو غیر مسلمین کی جانب سے غدار وطن، دہشت گرد اور اپنے وطن سے محبت نہ کرنے والے اور نہ جانے کتنے ایسے القاب دیے جاتے ہیں ان مسلمانوں کو۔ لیکن جب آپ دیکھیں گے تاریخ کو تو پتہ چلے گا حقیقت اس کے برخلاف ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں اور جس جگہ بھی مسلمانوں کو اپنے وطن سے محبت کی ضرورت پیش آئی، ان مسلمانوں نے اپنی محبت کے عملی نمونہ پیش کیا اور اس کے لیے آگے بڑھ گئے ہیں۔ مثال موجود ہے، اسی ملک ہندوستان کو آپ دیکھ لیجئے کہ جب انگریزوں نے اس پر قبضہ کر لیا تو اس کے دفاع کے لیے، اس کی آزادی کے لیے مسلمان کی علماء کرام پیش رہیں، آگے رہیں اس کو آزادی دلانے کے لیے، اور انہی علماء کرام میں سے، انہی مسلمانوں میں سے علماء صادق پور کے خاندان کا نام آتا ہے، جو الحمدللہ صحیح العقیدہ خاندان والے تھے، اہل الحدیث کی جماعت میں سے تھے۔ یہ ان کو کون نہیں جانتا ہے، ان کی قربانیاں ہیں ہندوستان کو آزاد کرانے میں، جن کے بغیر مجاہدین آزادی کی فہرست مکمل نہیں ہو پائے گی۔ تو دیکھیے آپ، ان کی بڑی قربانیاں ہیں، اور اسی ملک ہندوستان کی راجدھانی دہلی میں اس موقع سے جب ایسا ہو رہا تھا تو ایک دن میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں علماء کرام کو تہہ تیغ کر دیا گیا، خون کی ندیاں بہا دی گئیں، تب جا کر
یہ ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے، انگریز کی حکومت سے آزاد کرا دیا ان علماء کرام نے۔ تو ذرا سوچیں کیوں، آخر کیوں ان علماء کرام نے، ان مسلمان نے قربانیاں پیش کی، اپنی خون بہایا؟ کیوں؟ اہل وطن کی محبت کے لیے، یہ محبت کی دلیل ہے۔ لیکن آج ہمارے تعلق سے غداری وطن، دہشت گرد اور نہ جانے کیا کیا القابات دیے جاتے ہیں، لیکن یہ دلیل ہے کہ دیکھیں آپ، ان علماء کرام نے، ان بڑے بڑے لوگوں نے اپنی جان کی قربانی پیش کر دی اور خون بہا دیا ہندوستان کو آزاد کرانے میں۔ خیر، یہ تو بات تاریخ کی ہو گئی کہ مسلمانوں نے اپنے وطن اور اہل وطن کی محبت کے لیے قربانیاں پیش کی، لیکن ذرا یہ بھی سوچیں اور یہ دیکھیں ہم کہ کیا ان قربانیوں کو، ان محبت کو اسلام نے جگہ دیا ہے؟ کیا یہ محبت کرنا اپنے وطن سے اور اہل وطن سے، کیا اس کی جگہ باقی ہے، گنجائش ہے شریعت کے اندر میں، دین اسلام میں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں ہے، یہ شریعت کا حصہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وطن اور اہل وطن سے محبت کرنا ایک فطری چیز ہے، فطری عمل ہے، اور اسلام دینی فطرت کا نام ہے، اسلام دینی فطرت کا نام ہے۔ اس لیے اسلام نے اس چیز کو باقی رکھا ہے، چونکہ محبت کرنا وطن سے اور وطن والوں سے یہ ایک فطری چیز ہے، فطری عمل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس فطری عمل کو، فطری محبت کو باقی رکھا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اور ایسا کیوں نہ ہو کہ دیکھیں آپ، ایک انسان جہاں پیدا ہوتا ہے، جہاں اس کی پیدائش ہوتی ہے، جہاں وہ پلتا اور بڑھتا ہے، جہاں اس کے والدین ہوتے ہیں، جہاں اس کے خاندان ہوتے ہیں، جہاں اس کے دوست احباب ہوتے ہیں، جہاں اس کے سارے لوگ ہوتے ہیں، اس کو وہاں سے محبت کیوں نہیں ہوگی؟ اور وہ جگہ، وہ انسان جہاں چلا جائے، جہاں نہ اس کے والدین ہوں، نہ ماں باپ ہوں، نہ بھائی بہن ہوں، نہ رشتہ دار ہوں، نہ دوست احباب ہوں، وہ اجنبی محسوس کرے گا اپنے آپ کو، اجنبی، چاہے وہ جتنا اچھا شہر میں کیوں نہ چلے جائے، لیکن چونکہ اس کے رشتہ دار وہاں پر نہیں ہیں، اس کے خاندان وہاں پر نہیں ہیں، اس کے دوست احباب وہاں پر نہیں ہیں، اپنی بات تو کس سے بیان کرے گا وہ؟ تو دیکھیں آپ، تو اس لیے وطن سے محبت ایک فطری چیز ہے، فطری عمل ہے یہ چیز۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں وطن اور اہل وطن سے محبت کے تعلق سے قرآن و حدیث میں کیا باتیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 24 کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، قل ان کانا، اگر تمہیں تمہارے باپ، اباؤ اجداد، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان کے لوگ، اور تمہارا وہ مال جس کو تم کماتے ہو، اور تمہاری وہ تجارت جس کی تم مندہ بازاری سے ڈرتے ہو، اور تمہارا وہ گھر جہاں تم رہتے ہو، اگر یہ ساری چیزیں، دیکھیں آپ، اس ایک آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، 8 چیزوں کو بیان کیا ہے، باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، خاندان، مال، تجارت، گھر۔ اس کے بعد کیا کہا آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اگر یہ ساری چیزیں زیادہ محبوب ہیں، زیادہ پسندیدہ ہیں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے بھی، تب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو۔ کیا مطلب نکلا؟ مطلب یہ نکلا کہ محبت ہونی چاہیے، لیکن یہ محبت اللہ اس کے رسول کی محبت سے کم ہونا چاہیے، محبت بالکل ہی نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے بیوی سے محبت نہ ہو، باپ سے محبت نہ ہو، بھائی سے محبت نہ ہو،
مال سے محبت نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو محبت ہونی چاہیے، منع نہیں کیا کہ محبت ہی مت کرو، مال سے، تجارت سے، بیوی سے، بچوں سے نہیں، بلکہ کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اگر یہ ساری چیزوں کی محبت اللہ رسول کی محبت سے زیادہ ہے تب یہ منع ہے، تب تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ مطلب یہ نکلا کہ محبت ہونی چاہیے، کس سے؟ باپ سے، بیٹے سے، بھائی سے، خاندان سے، مال سے، گھر سے، شہر سے، لیکن یہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، مطلب محبت کرنی آپ کو ہے تو یہ ہے، دیکھیں آپ، تو یہ ہے فطری چیز، فطری محبت۔ انہی میں سے ایک محبت کیا ہے؟ وہ مساکن، گھر جہاں آپ رہتے ہیں، اس کا تعلق کس سے ہے؟ وطن سے تو ہے نا، انسان جہاں رہتا ہے، یہ نہیں جہاں رہ رہے وہ وطن نہیں کہلائے گا انسان کا، یہاں مراد وہ ہے اس کا وہ گھر جہاں وہ اپنا جگہ رہتا ہے، وہ اپنی جگہ جہاں وہ گزارتا ہے زندگی، یہ مراد نہیں جہاں بھی جاؤ کسی گھر میں رہتا ہے انسان، چاہے کہیں بھی چلے جائے، اجنبی شہر میں، اجنبی ملک میں، باہر میں، وہ تو کسی روم میں رہے گا نا، کسی گھر میں رہے گا، یہاں وہ گھر مراد یہاں پر نہیں ہے، بلکہ وہ گھر مراد یہاں پر ہے جو آپ کا اپنا گھر اصلی وطن کے اندر میں ہے۔ تو وہ گھر جو آپ کا اصلی وطن کے اندر میں ہے، اگر وہ زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ ہے، تب یہ غلط ہے۔ اس سے پتہ ہی چلا کہ محبت ہونی چاہیے اپنے گھروں سے، اپنے شہر سے، اپنے وطن سے، یہ غلط نہیں ہے۔ اسی طرح دیکھیں آپ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن اور اہل وطن کی امن و امان اور شانتی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کیا؟ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ من آمن منهم باللہ والیوم الآخر، کہ کیا دعا کیا ابراہیم علیہ السلام نے؟ اے میرے رب، اس شہر مکہ کو امن و امان والا بنا دے، سکون والا بنا دے، وارزق اہلہ من الثمرات، اور اس کے باشندے کو، یہاں کے رہنے والے کو پھلوں کی روزی عطا فرما، وارزق اہلہ من الثمرات، اور کس کو؟ یہ اس کو عطا فرما جو اللہ کو ماننے والے ہیں اور قیامت کو ماننے والے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے حضرت ابراہیم کے تعلق سے 13 پارہ کے اندر میں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ حضرت ابراہیم نے اپنے رب سے یہ دعا کی کہ اے میرے رب، اس شہر مکہ کو امن و امان والا بنا دے، سکون اور شانتی والا بنا دے، اور وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا کرنے سے بچا۔ تو دیکھیں یہ محبت تھی تبھی تو دعا کیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شہر مکہ کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اور یہ بھی دعا کیا ساتھ ساتھ کہ اہل وطن کو شرک سے بچائے رکھ۔ تو یہ محبت کی دلیل تھی، تبھی تو نبیوں نے دعا کیا۔ اسی طرح دیکھیں آپ سورہ قصص کی ایک آیات کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی وہی وہ ذات ہے جس نے اے نبی آپ پر قرآن کو نازل کیا، لرادک الی معاد، یقیناً آپ کو اے نبی آپ کو اللہ تبارک و تعالی الی معاد، معاد کی جانب لوٹا دے گا۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ جب کفار و مشرکین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکلنے پر مجبور کر دیا، اور جب نکلنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مقام جحفہ پر پہنچے، یعنی کہ مقام جحفہ وہ جگہ ہے جہاں سے مکہ کے راستے الگ ہو جاتے ہیں، جہاں سے مکہ کے راستے ختم ہو جاتے ہیں اور مدینے کے راستے شروع وہاں سے ہو جاتے ہیں۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام جحفہ تک پہنچے جہاں سے راستہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن مکہ کی جدائی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں،
ایک احساس ان کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ اب ہم یہاں سے جدا ہو رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ اس وقت اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی، اسی وقت میں جب جا رہے تھے اللہ کے نبی چھوڑ کے مکہ، اور وہاں افسوس کیا، کھڑے ہو کر وہاں پر انہیں جدائی کا احساس ہوا، افسوس لگا، اسی وقت میں اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، کیا؟ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گھبرائی نہیں، آپ تنگ دل مت ہوں، آپ یقیناً ہم مکے کی جانب پلٹا دیں گے، پھر دوبارہ اب جا رہے ہیں مدینہ، کوئی بات نہیں، چند سالوں کے بعد آپ کو یہاں لوٹا دیں گے ہم، پھر یہی لا دیں گے آپ کو ہم۔ اور یہ وعدہ اللہ نے سچ کر دکھایا، سچا ثابت کر دیا۔ چند سالوں کے بعد سن 8 ہجری میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 1400 صحابہ کرام کو لے کر مکے میں داخل ہو گئے، مکہ کو فتح کر لیا، پھر لوٹا دیا اللہ نے۔ تو اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ تو دیکھیں یہ محبت تھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے، کیوں؟ وطن ہے، شہر ہے ان کا، وہ دیار ہے۔ اسی طرح دیکھیں آپ ترمذی کی ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب کفار و مشرکین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکلنے پر مجبور کر دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ جانے لگے، تو جاتے ہوئے ایک نظر اٹھایا شہر مکہ کے جانب، اور یہ خطاب کیا، کیا خطاب کیا؟ شہر مکہ کو خطاب کیا، دیکھ کر اس کے در و دیوار کو دیکھ کر کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ ما اطیبکی من بلد واحبکی الی ولولا ان قومی اخرجونی منکی ما سکنت غیرکی۔ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے شہر مکہ، تو کتنا پاکیزہ ہے، تو کتنا اچھا ہے، تو کتنا مجھے محبوب ہے، میں تجھ سے کتنا محبت کرتا ہوں۔ اگر یہ میری قوم، یہ کفار و مشرکین اگر مجھے تجھ سے نہ نکالتی تو میں تجھے چھوڑ کر کبھی جاتا نہیں، میں یہیں رہتا، لیکن کیا کیا جائے، مجبوری ہے، میری قوم نے مجھے نکال دیا اپنے شہر سے، مکے سے نکال دیا، تو میں نکل رہا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ تو دیکھیں یہ محبت تھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خطاب کرتے ہوئے شہر مکہ کو یہ کہہ رہے ہیں، جاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے ماں مکہ، تو کتنا پاکیزہ ہے، تو کتنا اچھا ہے، میں تجھے کتنا محبوب رکھتا ہوں، کتنا پسندیدہ میں رکھتا ہوں، اگر ایسا نہ ہوتا، میری قوم نہ نکالتی، تو میں آج تجھے چھوڑ کر کبھی جاتا نہیں، لیکن کیا کیا جائے، مجھے جانا پڑ رہا ہے، میری قوم مجھے نکال دے رہی ہے یہاں سے۔ یہ محبت ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے شہر مکہ سے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں دیکھیں آپ، بلکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ چلے آئے، تو یہاں آنے کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی یاد ستاتی تھی، مکہ کو یاد کرتے تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب بھی کوئی آدمی مکہ سے مدینہ آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے حالات پوچھتے ہیں کہ وہاں کے حال کیسا ہے، ذرا بتاؤ وہاں کے لوگ کیسے ہیں۔ لیکن جب چند سالوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہی میں قیام پذیر ہو گئے، تو پھر اللہ کے نبی نے یہاں کے لیے دعا کیا، اے اللہ اس محبت کو میرے دل میں ڈال دے۔ اس کے لیے دعا کرنے لگے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ آئے تو کیا ہوا، آنے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بخار لگ گئی، بخار میں مبتلا ہو گئے یہ دونوں صحابی، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جب بھی بخار میں مبتلا ہوتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ اشعار، یہ شعر پڑھا کرتے تھے، اس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، یہ شعر گنگناتے تھے۔ وہ کیا گنگناتے تھے شعر؟ کہ ہر آدمی اپنے لوگوں کے ساتھ، مطلب اپنے وطن والوں کے ساتھ صلح کرتا ہے، لیکن آج ہم کہاں ہیں، اپنے وطن والوں کے ساتھ میں نہیں ہیں۔ ہر انسان اپنے وطن والوں کے ساتھ میں صلح کرتا ہے، اور ہر انسان کی موت اس کی جوتی کی تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، ایک شعر ہے وہ پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بخار لگتا اور بخار جب اتر جاتی تو یہ شعر پڑھا کرتے تھے۔ کیا شعر پڑھتے تھے؟ کاش کہ میں کسی ایک رات
مکہ کی وادی میں گزارتا، مکہ کی وادی میں گزارتا، اور میرے آس پاس ازغر گھاس ہوتے میرے پاس، یعنی کہ میرے آس پاس ہری ہری گھاسیں ہوتی. یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد یہ کہا کرتے تھے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کاش کہ میں ایک دن مجنا پانی کے پاس گزارتا، اور کاش کہ میں ایک دن شامہ اور سعود پہاڑ کو میں دیکھتا، وہاں رہتا. تو دیکھیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی یاد میں اور مکہ کے شوق میں یہ شعر پڑھا کرتے تھے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شعر پڑھتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کیا. کیا دعا کی؟ اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد، اللہم بارک لنا فی ساعنا ومدنا وصححها لنا اور وَنْقُلْ حُمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ. کیا کہا اللہ کی نبی نے؟ یہ دعا کیا. جب دیکھا کہ اتنی یاد ستا رہی ہے صحابہ کرام کو تو اللہ سے دعا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے اللہ اس مدینہ شہر کو، اس مدینہ شہر کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، جیسا کہ مکہ کی محبت میرے دل کے اندر تھی، بلکہ اس سے زیادہ محبت میرے دلوں میں مدینہ کی ڈال دے. اور اے اللہ اللہم بارک لنا فی ساعنا ومدنا، اور اے اللہ اس مدینے کے مد میں اور سا میں، یعنی ایک پیمانہ ہوتا ہے وزن کا، اس مد میں اور سا میں برکت دے دے. اور کہاں دعا کیا؟ وصححها لنا، اور اے اللہ اس مدینے کی آب و ہوا کو میرے لیے اچھا بنا دے، خوشگوار بنا دے، ہم اس آب و ہوا میں اچھے سے رہیں، چین سکون سے رہیں. اور کیا دعا کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وَنْقُلْ حُمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ، اور یہاں کے جو بخار ہیں اس کو تو منتقل کر دے جحفہ کی جانب، پھیر دے. تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے محبت کے لیے یہ دعا کیا، اور یہ دعا جب کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ نے مدینہ کی محبت کو صحابہ کرام کے دلوں میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلوں میں جاگوزی کر دیا، داخل کر دیا. اسی طرح دیکھیں آپ ایک بخاری شریف کی ایک روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکے سے مدینہ آ گئے تو یہاں کی حالات کیسی تھی، یہاں کی آب و ہوا کیسی تھی. کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی کے آنے کے بعد، مدینہ آنے کے بعد یہ سب سے بری مصیبت اور وبا والی جگہ تھی. یہ اس وقت جب اللہ کے نبی آئے تو اس وقت میں یہ جگہ، یہ مدینہ مصیبت والی اور بیماری والی جگہ تھی. خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ مدینی میں بطحان نامی ایک نالے سے بدبودار پانی بہا کرتا تھا. بخاری کی روایت ہے یہ. تو دیکھیں آپ جب اللہ کے نبی مدینہ آئے تھے اتنی ساری پریشانیاں وہ جھیلا کرتے تھے، وہ پانی کے تعلق سے، رہنے کے تعلق سے، آب و ہوا کے تعلق سے، وہاں وہ انہیں اچھا لگ نہیں رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو بخار لگ جایا کرتا تھا. لیکن جب دعا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اے اللہ یہاں کے بخار کو تو ہٹا دے، منتقل کر دے، پھیر دے اور صحت یاب بنا دے. اور اے اللہ یہاں کے مد کو، یہاں کے وزن کو، پیمانے کو، اس کو برکت، اس میں برکت عطا فرما، برکت اس میں ڈال دے ہمارے تعلق سے. تو یہ دعا کی. اسی طرح دیکھیں آپ جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یاد ستاتی مکے کی تو بددعا دیا کرتے تھے، وہ بددعا دیا کرتے تھے کفار و مشرکین کو. اے اللہ تو لعنت کر کس پر؟ عتبہ بن ربیعہ پر، شیبہ بن ربیعہ پر، امیہ بن خلف پر، کہ ان لوگوں نے مجھے مکے سے نکال کر وبا والی جگہ میں لا کے مجھے پہنچا دیا. تو یہ مدینہ اس وقت جب اللہ کے نبی آئے تھے اور صحابہ کرام آئے تھے اس وقت بڑی مصیبت والی جگہ بن گئی تھی، وبا والی جگہ بن گئی تھی یہ. اور یہاں بخار کا آنا بڑے، یعنی کہ سب کو بخار لگ رہی تھی اور اس وقت بڑی مشکلات کا سامنا کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بھی. تو یہ دیکھیں آپ بدبودار پانی کا نکلنا تو کس طرح جھیلی صحابیات بھی اور صحابہ کرام بھی اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی. اسی طرح دیکھ لیجئے جب اللہ کے نبی نے یہ دعا کیا کہ مدینے کی محبت کو ہمارے دلوں میں ڈال دیں، بلکہ مکہ کی محبت سے بھی زیادہ اس مدینے کی محبت کو دل میں ڈال دے، تو اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا،
قبول کر لیا. دیکھیں آپ بخاری کی روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, وہ بیان فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے کہیں جاتے ہیں سفر کرنے کے لیے, دور جاتے ہیں, پھر وہ وہاں سے لوٹتے ہیں واپس آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ اپنے شہر, تو ابھی اپنی اٹھنی میں دور سے ہوتے ہیں. دور سے جب مدینہ کے گھر مکانات دکھائی دیتے ہیں تو خوشی میں کیا کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اٹھنی کو تیز دوڑاتے ہیں, گھوڑا کو تیز دوڑاتے ہیں. گھوڑا یا اٹھنی جو بھی ہو اس میں جہاں سوار ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے مکانات کو دیکھ کے دور ہی سے, ابھی دور نہیں ہوتے اللہ کے نبی, لیکن دور سے دیکھ کے ایک محبت میں ایک شوق میں کیا کرتے ہیں اس اٹھنی کے لگام کو تیز کر لیتے تاکہ ہم جلدی پہنچیں مدینہ, ہم جلدی جائیں. تو اللہ نے ان کی دعا سن لیا اور مدینے کی محبت کو دل میں ڈال دیا. تو ان ساری قرآنی آیات اور احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دیکھیں کہ وطن کی محبت ایک فطری چیز ہے, ایک فطری عمل ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو باقی رکھا. یہ شرعی عمل بن گیا اب یہ, بلکہ یہاں تک کہ یہ محبت, یہ احساسات خود انبیاء کے اندر موجود تھی, تبھی تو وہ دعا کیا کرتے تھے اپنے وطن کے لیے, اس کے امن و امان شانتی کے لیے, وہاں کی بحالی کے لیے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ انبیاء کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہوئے اپنے شہر, اپنے ملک ہندوستان کے امن و امان اور شانتی کے لیے دعا کریں آپ. چونکہ انبیاء کرام نے دعا کیا, خود اللہ کے نبی نے دعا کیا مکہ کے لیے, شہر مدینہ کے لیے, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسی نبی کی امتی ہیں. صرف اسباب اختیار کرنا, ایسا کرنا ویسا کرنا ٹھیک ہے, لیکن ساتھ ساتھ دعا بھی کیا کریں ہم اپنے ہندوستان کے لیے, اپنے وطن کے لیے, کہ اللہ یہاں کے حالات کو امن و امان والا بنا دے, شانتی والا بنا دے, اور اس کے حالات کو اچھے سے اچھا بنا دے. آپ دیکھیں آپ کتنے جو لوگ جڑے ہیں میڈیا سے, سب جانتے ہیں حالات کتنے خراب چل رہے ہیں ابھی, ہندوستان کے حالات, کولکاتہ کے حالات کیا ہیں, سب بالکل سب نظر میں ہیں. تو یہ دعا کریں, یہ دعا بھی ہونی چاہیے, اے اللہ یہاں کے حالات کو اچھا بنا دے, خوشگوار بنا دے, امن و امان والا اور شانتی والا بنا دے. ایک انسان جب سفر کرے بالکل اسے آرام لگے, سکون اسے محسوس ہو, یہ دعا ہونی چاہیے. اور آخری بات دیکھیں, اس کا تقاضا دیکھیے آپ, اتنی محبت ہوتی ہے آپ کا وطن سے کہ نسبت جائز کرنا, نسبت کرنا جائز ہو جاتا ہے. دیکھیں آپ اپنی نسبت کرنا ملک کی جانب, ہندوستان تو ہندوستانی, پاکستان تو پاکستانی, بہار تو بہاری, کلکتہ تو کلکتوی. دیکھیں آپ ایک نسبت کرنا جائز ہے, یہ وطن کی محبت کی دلیل ہے. دیکھ لیجیے آپ بہت سارے محدثین ایسے گزرے ہیں کہ جس کی نسبت شہر کی جانب ہے. دیکھ لیجیے مثال لے لیں آپ, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, ان کا نام کیا ہے؟ بخاری نام ان کا نہیں, ان کا نام اصل محمد بن اسماعیل ان کا نام ہے. اسماعیل کے لڑکے محمد, ان کا اصل نام کیا ہے؟ محمد بن اسماعیل. اسماعیل کے لڑکے محمد. لیکن دیکھیں مشہور اس سے ہیں, کس سے فیمس ہے وہ؟ امام بخاری, بخاری سے فیمس ہے وہ, نام سے فیمس نہیں ہے. کوئی جانتا نہیں ان کا نام محمد بن اسماعیل ہے, کوئی نہیں جانتا ہے. پوچھ لیں آپ تو مشہور کس سے ہو گئے؟ بخاری سے مشہور ہیں. بخارا ایک شہر کا نام ہے جہاں وہ رہتے تھے, اسی سے کیا کیا بخاری منسوب ہو گئے. بخاری یہ وطن کی محبت کی دلیل ہے, یہ نسبت کر لیا بخارا کی جانب تو بخاری ہو گئے وہ. اسی طرح دیکھ لیجیے آپ انہی کی شرح لکھنے والے فتح الباری لکھنے والے کون ہیں؟ احمد بن علی. احمد بن علی نام کیا ہے ان کے لکھنے والے کا نام؟ احمد بن علی بن حجر الاسقلانی. لیکن مشہور کس سے ہیں؟ ابن حجر اسقلانی سے مشہور ہو گئے وہ. تو اسقلانی ایک شہر کا نام ہے جہاں وہ رہا کرتے تھے, اسی سے منسوب ہو گئے اسقلانی. لیکن ان کا اصل نام کیا؟ احمد بن علی بن حجر, حجر کے لڑکے علی, علی کے لڑکے احمد. تو ان کا اصل نام کیا تھا؟ فتح الباری کے لکھنے والے کا نام, مؤلف کا نام احمد. مشہور اس احمد سے نہیں ہے, کس سے مشہور ہو گئے وہ؟ ابن حجر اسقلانی سے مشہور ہو گئے وہ. تو دیکھیے یہ بھی ایک نسبت کی دلیل ہے کہ جہاں انسان رہتا ہے شہر میں یا کسی وطن میں, اپنے آپ کو وہاں منسوب کر دے وہ. تو دیکھیے محدثین نے بھی ایسا کیا ہے. یہ محبت کی, وطن کی محبت کی دلیل اگر ایسا کرنا جائز نہ ہوتا تو کوئی محدث ایسا نہ کرتے ہیں, اپنے آپ کو مشہور کرتے اپنے نام سے. لیکن مشہور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کے نام سے مشہور نہیں, بلکہ وہ کس سے مشہور ہیں؟ وہ مشہور ہیں وطن سے. امام بخاری, ابن حجر اسقلانی, ترمذی. دیکھ لیجیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ, ترمذ ایک شہر کا نام ہے, وہاں سے مشہور ہو گیا وہ ترمذی.
تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ دیکھیں آپ، وطن سے محبت کرنا اور اہل وطن کے لیے اپنی قربانیاں پیش کرنا اور وہاں کے جو لوگ ہیں اس سے محبت کرنا، یہ ایک شرعی چیز ہے، فطری بھی چیز ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس فطری چیز کو باقی رکھیں، اور خالی باقی نہ رکھیں بلکہ اس فطری چیز کو باقی رکھتے ہوئے ہم انبیاء کی نقش قدم پر چلتے ہوئے وہاں کے امن و امان، وہاں کی شانتی کے لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک ہندوستان کو اور یہاں کے لوگوں کے اندر میں جو غیر مسلمین ہیں اس کے دلوں کے اندر میں اسلام کی محبت کو ڈال دے، یا کم از کم وہ اسلام سے قریب ہو جائیں، یا اسلام کو ماننے والے ہو جائیں، جاننے والے ہو جائیں، یا جو لوگ مخالفین ہیں اسلام کے اس کے اندر میں تو اسلام کو ماننے کی توفیق عطا فرما۔ وما توفیق الا باللہ، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔